اس میں کئی چیزیں بہت نمایاں نظر آئی، اور اہم ترین بات ہے جو اس میں اہم ترین حصے ہیں وہ یہ کہ بہت بڑی تعداد ملک کے بہت بڑے حصوں میں جگہ جگہ، تو اخبارات نہیں دے رہے، ٹی وی سب کو نہیں کور کر رہا، لیکن لگاتار ہندوستان کے بہت سے حصوں کے اندر بغیر لیڈرشپ کے نکل رہے ہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں، پھر بھی اگر جلوس ہوتے ہیں تو منظم ہوتے ہیں، کوئی جلسے ہوتے ہیں تو منظم ہوتے ہیں، اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بڑا بہت ہی امپورٹنٹ فیز ہے، اور یہ کوئی میچور گروپ ہی کر سکتا ہے جس کے اندر بہت بردباری ہو اور بہت سوجھ بوجھ ہو، صرف وہی گروپ کر سکتا ہے۔ اب سب جگہ یہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی جگہ لیڈرشپ نہیں، اور سب جگہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے اندر بڑا نظم ہے۔ ایک اور نمایاں چیز جو نکل کر آئی وہ یہ کہ وہ جنہیں ناقص العقل کہا جاتا ہے، کہ عقل کم ہوتی ہے مسلمانوں کے اس گروپ کے اندر، یعنی مرد اور عورتیں، ان میں سے وہ عورتیں ہیں، ان کی بصیرت یا ان کی ہمت یا ان کی جرأت یا ان کی انڈیورنس کہ وہ کیسے حالات کا مقابلہ کریں، کس شکل کے اندر، وہ نکل کر سامنے آئی، اور اس نے ہندوستان کو نہیں دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ مسلمانوں کی عورتوں کو تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ گھر سے تو نکل ہی نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ نکلیں گی تو وہ بازار میں جا کے کچھ خرید لائیں گی برقعے پہن کے، اس کے علاوہ تو کچھ کرنے کی اہل ہی نہیں۔ جو کچھ انہوں نے دکھایا اور انہوں نے ثابت کیا وہ حیرت انگیز ہے۔ اس دور کی مختلف ادوار ہیں جن کی یاد تازہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، والد نہیں، والدہ تھی جنہیں اللہ نے منتخب کیا تھا کہ ان کو ذہن میں یہ بات ڈالے، قرآن میں الفاظ وحی کے ہیں کہ ان کو وحی کی کہ باکس بناؤ، اس کے اندر بچے کو رکھ دو، ٹوکری کے اندر بچے کو رکھ دو اور وہ دریا میں ڈال دو۔ بڑا رسکی کام تھا، مردوں کے کرنے کا تھا یہ۔ اس کے بعد ایک ان کی بہن چلی، بڑی بصیرت کی بات تھی، بہت ایکسپرٹیز کا، مہارت کا کام تھا یہ اتنا معمولی کام نہیں تھا دریا کے کنارے اس ٹوکری کو نظروں میں رکھ کر چلنا۔ جگہ سے ہر ایک پکڑ لیتا اور دیکھ لیتا کہ اچھا ان کے گھر کا کوئی بچہ ہے، جب وہ ساتھ میں جا رہی ہیں تو وہ ایسے چل رہی ہے کہ پکڑی نہیں جائیں، اور نہیں پکڑی گئی، یہاں تک تو پھر بھی کوئی اور کر لیتا۔ حضرت موسیٰ کے ایک بھائی بھی تھے، بڑے بھائی ہارون، ان کو نہیں اس کام پر لگایا گیا کہ تم جا کے نگرانی کرو، بہن لگی، اور بہن بڑے لمبی دوری تک، علاقے تک اس کی نگرانی کرتی ہوئی گئی کہ ٹوکری کہاں جاتی ہے بہہ کر۔ اور پھر فرعون کے محل میں داخل ہونے کا نمبر آئے، غلام قوم کا کوئی کیسے تک داخل ہو جائے گا محل کے اندر، یہ ساری تفصیلات نہیں ہیں، یہ آپ کے غور و فکر کرنے کی، قرآن میں نہیں ہے، خود غور کر لیجئے کہ کیسے فرعون کے محل میں غلام قوم کی ایک کنیز ایک کیسے داخل ہو جائے، اور وہ داخل ہو گئی، کیا تدبیریں کی ہوں گی۔ کوئی بہت مہارت کی بات ہے، بڑی ذہانت کی بات ہے، بڑی سمجھداری کی بات ہے، کیسے گھسی ہوں گی اندر کہ وہ ان کو پکڑا نہیں گیا کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے ہی آئی ہے، الگ سے ہی آئی ہے تو یہی کیوں اتنی انٹرسٹڈ ہے۔ اور اس نے اس گفتگو میں بھی دخل دے دیا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، میں لاتی ہوں کسی کو، اس کا دودھ پیے گا۔ یہ بات تو ایک جملے کی ہے، یہ جملے ان الفاظ میں نہیں کہا ہوگا، کیسے کہا ہوگا وہاں پر کہ کسی کو شک نہیں ہوا کہ انہیں کے یہاں کا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی زبردست قسم کے ٹرینڈ کوئی انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام تھا جو اس لڑکی نے کیا، حضرت موسیٰ کی بڑی بہن نے۔ بھائی کا انتخاب نہیں ہوا تھا اس کے لیے۔ اور پھر ہم تاریخ میں اور آگے چلتے ہیں تو حضرت مریم کی والدہ، وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت مریم کے لیے کیا تمنائیں تھیں اور کیسے انہوں نے ان کی تربیت وہاں سے شروع کی تھی جب بھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر خود حضرت مریم کی ذہانت اور فراست اور بہت سی چیزیں چھوڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جب غار حرا سے اترے تو نروس تھے، اعصاب، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تنہائی کے اندر، جہاں پہ کوئی انسان نہیں آتا وہاں اچانک کوئی ظاہر ہو گیا، تو کافی ہلے ہوئے تھے۔ اور اس وقت جن الفاظ میں اور جیسے حضرت خدیجہ نے سمجھایا اور جس اعتماد کا اظہار کیا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ جو کچھ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں مظلوموں اور ان کے ساتھ میں، عجیب الفاظ تھے ڈھارس بنانے کے
اور اس میں بڑا اعتماد تھا. ایک جھوٹی تسلی ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے. اس یقین نے ان کو تسلی دی تھی، اور نبوت کا بار سنبھالنے کا ابھی ٹھیک سے شعوری ذہن کے اندر بھی نہیں آئے تھے کہ نبوت کی بات تھی. اور پھر اس کو بعد وہ کہاں لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، اور کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ان کا ذہن کام کر رہا ہے کہ کیسے تسلی دی جائے اور کہاں پر لے کر جایا جائے اور کہاں سے گائیڈنس ملے گی. اور ایک واقعہ اور بڑا اہم آتا ہے پھر آگے کی تاریخ کے اندر، جب سارے صحابہ کا ذہن معاف ہو گیا تھا، جب جذبات کی شدت سے ایسا ہو گیا تھا کہ بالکل ذہنوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا اور کسی کا ہاتھ نہیں ہلا، اس حکم کے اوپر کسی نے عمل نہیں کیا، حضرت ابوبکر عمر سمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی قربانی دو جانوروں کی، سب لوگ یہیں قربانی کر لو. سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر، اور سب کھڑے رہ گئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضمحل سے یا بہت مایوس سے ہو کر بہت افسوس کے ساتھ میں اپنے خیمے میں چلے گئے. اتنے زمانے سے ان کے اوپر جانیں نثار کرنے والے جو آنکھوں کے اشاروں پر اپنی جانیں دے دیں، وہ سارے کے سارے میں سے ایک نے بھی حکم نہیں مانا تھا اور سب کھڑے رہ گئے تھے. اپنے خیمے میں گئے تو حضرت ام سلمہ ساتھ میں تھی اس وقت، اس سفر کے اندر، ام المومنین. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رسول کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس موقع اب کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں نہیں آیا، اور صحابہ سب وہ تھے کہ جنہوں نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل نہیں کیا تھا. اس وقت ایک خاتون تھی جو ساتھ میں تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے دل پر مت لیجیے اسے، آپ کا ایک بھی نافرمان نہیں ہے. یہ تو اس وقت کے جو حالات ہیں، اس میں جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس سے ایک شوق لگا انہیں، اور اس صدمے سے ان کے دماغ معاف ہو گئے. آپ ان کو کوئی حکم ہی مت دیجیے اس وقت، اپنے جانور کی قربانی کیجیے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا. آپ باہر تشریف لائے خیمے سے، اپنا اونٹ منگایا، ذبح کیا، اور پھر چاروں طرف قربانی شروع ہو گئی. سب جیسے ایک دم سے ہوش میں آ گئے. یہ تاریخ کا سب سے نازک، اسلامی تاریخ کا سب سے نازک لمحہ تھا. اس سے نازک لمحہ کبھی نہیں گزرا کوئی، اور اس وقت ایک عورت کی فراست کام آئی. یہ تو میں نے تاریخ کے کچھ درمیان کے واقعات آپ کو سنائے ہیں. بڑی لمبی تاریخ ہے ان کی فہم و فراست کی، کہ جب جو کام جن موقعوں پر ذہانت کے اعتبار سے مرد نہیں کر سکے، وہاں مختلف موقعوں پہ نبیوں کے، انبیاء کے گھروں کے اندر خواتین نے وہ کارنامے انجام دیے، اور وہ سب تھے اس سے متعلق، ذہانت سے متعلق، کہ جو مرد نہیں کر سکے تھے. پھر اب یہ میں تو اسے پوری تاریخ کو چھوڑ کر درمیان کی تاریخ میں بھی واقعات ہیں. میں یہاں پر آ رہا ہوں کہ یہاں اب عورتیں آئیں سامنے. وہ عورتیں جو گھروں میں رہتی تھیں، وہ عورتیں جو بچوں کو دیکھتی تھیں، اپنے کھانا پکاتی تھیں،